حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رکھنا پیسہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک پیسہ آپ نے فرمایا کہ ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. حضرت امام حنبل فرماتے ہیں فتویٰ دیا آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس پہ تجربہ کیا ہے, رسول اللہ کی تعلیمات سے یہ آخذ کیا اس بات کو کہ حرام پیسہ ہو یا حلال پیسہ ہمیں اس کے خرچ کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے. ایک بندہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کے کمرے میں تشریف لایا, کہنے لگا حضرت آپ کی ساری تقریر مجھے بہت اچھی لگی, یہ کیسے پیسہ میرا ہے تو وہ میرے قبضے میں ہے تو میرا پیسہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا یہ حرام کا یا حلال کا ہے؟ آپ نے فرمایا خرچ کرنے سے پتہ چلتا ہے. جب خرچ ہوتا ہے پیسہ, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے اس کا رزق حلال جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے, جو حرام پیسہ کماتا ہے اس کا پیسہ حرام جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی. بندہ سادہ سا بندہ تھا, کوئی دیکھو یہ سادے لوگ کبھی کمال کی بات کر جاتے ہیں. یہ سادے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہوتے لگتے تو سادے ہیں مگر بات کبھی کمال کی کر جاتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے ذرا تھوڑا سا تجربہ کر کے بتاؤ. آپ نے فرمایا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں چھوٹا سا کاروبار کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر آپ یہ بھی آزما لیتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, مگر آپ کو پتا ہوگا کہ آپ پیسہ کیسے کما رہے ہیں, یا آپ کو پتا ہے یا آپ کے رب کو پتا ہے, دوسرے تیسرے بندے کو پتا, یہ ہر بندے کو پتا ہوگا. اب آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے کہ میں ابھی صبح کیا کھا کر آیا ہوں, مجھے پتا ہے میرا نظام کیسے چلتا ہے, آپ کو پتا ہے آپ کا نظام کیسے چلتا ہے. ہر بندے کو اپنے سسٹم کو پتا ہوتا ہے. مگر آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس ابھی رقم ہے, میں ابھی آپ کو بتا دوں کہ آپ پیسہ حرام طریقے سے کماتے ہو یا حلال سے. اس نے کہا ہاں میرے پاس ہے. آپ نے فرمایا ابھی تجربہ کر کے بتا دیتا ہوں, اندازہ کرے ذرا میری اس بات پہ توجہ کرے ذرا. آپ نے فرمایا کہ 1 منٹ میں آپ کو تجربہ کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کا پیسہ حرام کا ہے یا حلال کا. اس نے کہا بتاؤ. آپ نے فرمایا دو مجھے وہ پیسے. ایک بندے کو بلایا, آپ نے اس کو کچھ پیسے دیے. آپ نے فرمایا جاؤ بازار میں اور جو بھی کوئی مستحق بندہ ملے جو غریب سے غریب تر ہو اس کو دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے, مگر پیچھا کرنا کہ اس کے بعد پھر ہمیں بتانا کہ اس نے اس پیسے سے کیا کیا ہے. پیچھا کرنا تھوڑا سا, تھوڑی دیر کے لیے تکلیف آپ کو ہوگی مگر ہم نے کوئی تجربہ کرنا ہے. وہ بندہ چلا گیا. حضرت امام حنبل فرماتے کہ وہ بندہ جب چلا گیا, ایک معذور بندہ تھا جو ٹانگوں سے معذور تھا, ہاتھوں سے معذور تھا, اس کو زیادہ وہی بندہ مستحق نظر آیا. وہ رقم اس کو دے دی اور وہ رینگتا ایک دکان پہ چلا گیا. اس دکان میں نشے کی چیزیں بکتی تھی. اس نے وہاں سے نشہ خریدا اور نشہ خریدنے کے بعد پھر گھسیٹتا کسی کے گھر چلا گیا. آپ نے تحقیقات کی, کہا اس دکان پہ کیا بکتا ہے, اس بندے نے کیا خریدا. اس بندے سے پوچھا دکان والے سے, اس نے کہا اس نے نشہ خریدا. اس نے کہا پھر وہ کہاں چلا گیا. اس نے کہا یہ فلانی جگہ پر ایک خاتون رہتی جو بد کردار ہے, وہ اس وقت پھر گناہ کرنے جاتا ہے. اس کو جب پیسے مل جاتے ہیں نا تو یہ گناہ کرنے جاتا ہے. اس نے آ کر امام حنبل کو یہ ساری بات سنائی. آپ نے اس شخص کو کہا کہ اب بتانا تیرے رزق حرام نے بندے سے حرام کروایا. رزق حرام تھا, رزق حرام کی وجہ سے نشہ خریدا, رزق حرام کی وجہ سے زنا کیا اور رزق حرام جگہ پر جا کے لگ گیا. اب آپ نے فرمایا میں بھی بزنس کرتا ہوں. آپ نے فرمایا میرا بھی بحری جہاز ہے, میرا بھی بحری جہاز ہے, میرا بھی کاروبار ہے, میرا بھی کپڑے کا کاروبار ہے, میرا بھی بڑا بزنس ہے, مگر میں حلال اور حرام میں تمیز کر کے زندگی گزارتا ہوں. اور ہر سال جو مجھ پہ زکات بنتی ہے میں وہ زکات دیتا ہوں. اور خدا کریم نے کبھی مجھے کوئی کسی آزمائش میں کبھی نہیں ڈالا. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رزق حلال کا ہے یا حرام کا ہے. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رزق حلال ہے. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا ابھی جیب میں آپ نے کچھ ہاتھ ڈالا اور کچھ رقم نکالی. فرمایا جاؤ, دوبارہ جاؤ اور جہاں پر بھی آپ کو کوئی ایسا بندہ ملے جو مستحق ہو اس کو دے دو. وہ بندہ جا رہا ہے بازار میں,
امام حنبل کا پیسہ لیا اس نے، اب بازار چلا گیا. بازار جانے کے بعد بازار میں ڈھونڈتا ہے مگر کوئی بندہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جس کو وہ رقم دے. چلتا ہوا بازار میں ایک پھیرا اور لگایا، کوئی بندہ نظر نہ آیا. پھر ایک پھیرا اور لگایا، کوئی بندہ نظر نہ آیا. آخر بازار کے آخری کنارے تک چلا گیا اور جہاں بازار ختم ہوا وہاں پر وہ بیٹھ گیا بیابان میں اور کہا کوئی باہر سے جب کوئی لوگ آئیں گے نا، ان میں سے کوئی ایسا قافلے آتے ہیں نا باہر سے، تو ان قافلوں میں کوئی ایسا کوئی بندہ نظر آئے گا جس کو میں یہ رزق دے دوں. مگر جو بھی قافلے گزرتے ہیں سارے الحمدللہ کھاتے پیتے لوگ نظر آتے، کوئی بندہ بھی مستحق نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ ایک اندھیرا ہوا، وہاں پر اندھیرا ہوا. جب اندھیرا ہوا تو ایک شخص آیا اور اس نے جب قریب آیا تو آپ نے جب اس کی وضاحت دیکھی تو آپ نے کہا یہ تو بڑا مستحق بندہ ہے. یہ رقم آپ نے ان کو دے دی اور رقم دینے کے بعد وہ چلا گیا اور وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا. جو تھوڑا سا آگے گیا نا، اس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا نا وہ پھینک دیا اور جا کر ایک دکان میں چلا گیا اور دکان میں کچھ خریدا اور خریدنے کے بعد گھر گیا. گھر جب گیا، گھر کے دروازے پہ پیچھے پیچھے وہ بھی چلتا رہا. آپ نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا رک جاؤ، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے. مجھے بتاؤ کہ آپ اس اندھیری رات میں باہر کہاں گئے تھے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب کچھ آپ کو دیا اس کے بعد آپ نے پھینکا کیا، وہ کیا تھا؟ تیسری بات، آپ ابھی گھر جا رہے ہو، دکان پہ گئے ہو، خریدا کیا؟ مجھے ان تینوں باتوں کا جواب دے دو. اس نے کہا پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ میری بیوی حامل ہے، 3 دن سے مزدوری پہ جاتا ہوں، مزدوری نہیں ملتی. 3 دن سے مزدوری پہ جاتا ہوں، مزدوری نہیں ملتی. آج 3 دن سے مجھے گھر والی کہتی ہے کہ کوئی گوشت کھانے کو دل کرتا ہے، نہیں میرے پاس کوئی وسائل، تو میں عصر کو چلا جاتا ہوں، وہاں شکار بھی نہیں ملا. تو اس کے بعد میں جنگل میں گھومتا رہا کہ جب سارے شکاری چلے جائیں، اندھیرا ہو جائے، جو مردار پرندے کہیں ملے تو میں ڈھونڈتا رہا، مجھے مردار پرندے ملے. تو میں نے کہا میری بیوی کو تو پتہ نہیں ہے، مگر جب بندہ موت کے دروازے پہ کھڑا ہو تو وہاں حرام چیز بھی کھا سکتا ہے جان کو بچانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ یہ جو پرندے ہیں یہ ذبح شدہ نہیں تھے، حرام رزق موجود تھا، مگر مجبوراً میں نے اٹھائے اور ابھی جا کے ذبح یعنی وہاں میں نے پکانے تھے اور اپنی بیوی کو دینے تھے. اب آپ نے چونکہ رزق حلال دے دیا، آپ نے رزق حلال دے دیا. اب جب حرام رزق میرے ہاتھ میں تھا، ایک ہاتھ میں حرام رزق تھا، ایک میں حلال رزق تھا، تو میں نے جب حلال مل گیا تو حرام کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے حرام پرندہ پھینک دیا اور جا کے میں نے دکان سے حلال چیز خریدی، گوشت خریدا، جو بھی ضروریات کی چیزیں تھی. ابھی جا کے اس بیمار بیوی کو کھلاؤں گا. وہ شخص آیا اور ساری بات حضرت امام حنبل کو بتائی. آپ نے فرمایا دیکھا اب یہی فرق ہوتا ہے حرام رزق کا، حلال رزق کا. آپ کے رزق حرام نے، آپ کا رزق حرام شادیوں پر، کنجریوں پر اور اس کنجر کے ماحول میں نشے، تماشے، بے حیائی، بے پردگی، ظلم، زیادتی، حرام پیسے سے آپ کنجروں کے اڑاتے ہیں. اور اس کے بعد جب حلال رزق، تاثیر یہ ہے کہ آپ کے رزق حرام سے، آپ کے رزق حرام نے بندے سے حرام کروایا اور میرے رزق حلال سے، میرے رزق حلال نے بندے کو حرام سے رکوایا. یہی فرق ہوتا ہے، فرق یہی ہے. حرام رزق میں حلال تھوڑا ہوتا ہے، اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے، اس میں برکت زیادہ ہوتی ہے. محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، سارا کچھ کرو، مگر قرآن و سنت کے اصول کے مطابق کرو. قرآن و سنت کے مطابق وہ بزنس بھی عبادت ہے، وہ نوکری بھی عبادت ہے، اور تمام معاملات جو قرآن حکیم اور رسول کریم کی فرمان کی آیت مطابق ہو تو اللہ کریم پھر بندے کو برکت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، شان بھی دیتا ہے، شوکت بھی دیتا ہے.